الہی میں رہوں یا نہ رہوں، دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے روتے ہوئے۔ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے روتے ہوئے۔ کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے روتے ہوئے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے روتے ہوئے۔ غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے روتے ہوئے۔ کہیں رنگے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کہیں رنگے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کیوں انہیں دوں میں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ کیوں انہیں دوں میں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے۔ اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے۔ ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ آپ کے ہوتے ہوئے آتا ہے تو مل کے پڑھ لیجئے۔ ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے۔ آقا ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ گرامی قدر حضرات،
آج موقع کی مناسبت سے سیدنا جامع قرآن داماد رسول عاشق رسول صاحب ذوالحجرتین ذوالنورین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے مختصر سے اس وقت کے اندر آپ کے مناقب اور فضائل پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حالانکہ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے آپ کو کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب آگ گلزار ہوئی تو کون سی ایسی چیزیں تھیں جن کو انہوں نے مدد کی تو اللہ نے انعام سے نوازا تھا۔ وقت بچا تو اشارہ دے دوں گا، اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ آج کے جمعۃ المبارک میں ہم سخت الفاظ کے اندر ان ظالموں اور گستاخوں کی جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی مقدس اور مطہر کلام کی گستاخی کی، بے حرمتی کی، سخت الفاظ میں آج ہم مذمت کرتے ہیں اور دعا گو ہیں مالک جو تیرے مقدس اور مطہر کلام قرآن مجید کی جنہوں نے بے حرمتی کی انہیں نیست و نابود فرما تا قیام قیامت۔ یا پاک پروردگار عالم، تیرا وعدہ ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس کلام کو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ یقیناً قیامت تک اللہ کا قرآن بھی رہے گا اور محمد کا فرمان بھی رہے گا، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے انشاءاللہ قرآن اور عثمان کو ایک ساتھ لے کے اس کا آج کے موضوع کی انتہا انشاءاللہ خوبصورت الفاظ میں کروں گا اگر وقت نے ساتھ دیا اور خدا نے چاہا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو صاحب الہجرتین بھی ہیں، جنہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وہ ہستی ہے، یہ بھی آپ کو شرف حاصل ہے کہ جن کو ذوالنورین کا لقب ملا۔ ذو کہتے ہیں والا، نورین دو نور والا، یکے بعد دیگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے عقد میں نکاح میں آئیں۔ جب ایک کا وصال ہوا تو دوسری کی شادی بھی حضور نے نکاح حضرت عثمان سے کیا، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، دو نور والا۔ ہم کہتے ہیں بابا جس کے نکاح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون آ جائے، آقا علیہ السلام کا جسم کے ٹکڑے آ جائیں، وہ تو دو نور والا ہو جاتا ہے۔ خود آقا علیہ السلام کتنے نور والے ہیں، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی
سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ بابا ہمارا تو عقید ہے جس کے نکاح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں آئیں وہ دو نور والا ہو گیا۔ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے تو کمال ہی کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، ہاں تیری نسل پاک میں ہے جن کی وجہ سے ہم بریلوی کہلاتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہمیں عقیدہ دے گئے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، مل کے پڑھ لیجئے، حضور کی شان ہے، تو ہے عین نور تیرا سب عثمان بن عفان کی وہ ذات ہے جو سانگب الہجرتین بھی ہیں، جنہوں نے 2 ہجرتیں بھی کی ہیں۔ حضرت عثمان ذوالنورین 2 نور والا بھی ہے، اور عثمان کو یہ بھی شرف حاصل ہے، میرے نبی نے فرمایا عثمان غنی ہے۔ جس کو غنی کا لقب محمد کی زبان سے ملا ہے اس کو عثمان بن عفان کہتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ علی کے بھی اور نبی کے بھی رشتے کے اندر حضرت عثمان بھانجے لگتے ہیں۔ جو علی و نبی کا دادا ہے وہی عثمان کا پرنانا ہے۔ اتنا کلوز رشتے ہیں میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں۔ حضرت عثمان بن عفان کی اگر سخاوت کی بات کروں، لجپال نبی تشریف فرمائے، مسجد نبوی ہے، سونے صحابہ بیٹھے ہیں، مقدس ہستیاں بیٹھی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ کا سرٹیفکیٹ لینے والے بیٹھے ہیں۔ وہ جو جن کو مجدہ جنت کا ملا تھا وہ صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے۔ لجپال نبی نے دیکھا صحابہ بڑھتے جا رہے ہیں، غلام بڑھتے جا رہے ہیں، کثیر تعداد میں میرے نبی کے غلام آ گئے، مسجد نبی کی جگہ تھوڑی پڑ گئی، غلام زیادہ ہو گئے۔ میرے نبی نے دیکھا تو فرمایا ہے کوئی جو آج مسجد نبی کی توسیع کے لیے کچھ رقم دے، ہم زمین خریدیں، ہم جا کے یہ باغ خریدیں اور اس جگہ کو بھی ہم مسجد نبی میں شمار کر دیں اور مسجد نبی کا احاطہ بڑا ہو جائے، توسیع ہو جائے۔ میرے نبی نے اعلان کیا۔ حضرت عثمان بن عفان مجمع عام سے اٹھتے اٹھتے گھر میں چلے گئے۔ عثمان غنی گھر سے کچھ تھیلیاں لائے، وہ رقم لائے جو طے ہو چکی تھی، میرے نبی کے سامنے رکھ دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان پہلے تاجر مال دیکھتا گئے پھر جا کے رقم لے آتا ہے۔ عثمان تو نے مال نہیں دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ جب آپ کی کچہری میں آتا ہوں سونا نبی پھر تجارت کی غرض سے نہیں آتا، میں تاجر بن کے نہیں آتا، اللہ کا نبی تاجر مال دیکھتے ہیں، میں تو عاشق بن کے آتا ہوں، میں مال نہیں دیکھتا، میں تو محمد کا جمال دیکھتا ہوں۔
یا رسول اللہ میں آپ کی کچہری میں کوئی تاجر بن کے نہیں آتا حضور، میں آتا ہوں تو میں آپ کا عاشق بن کے آتا ہوں۔ بابا مسجد نبوی میں جاؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو 40 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھے، فرمایا میں محمد اس کی شفاعت کروں گا۔ فرمایا جو مسجد نبوی میں آئے روزے کی زیارت کرے، فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ بھائی جو 40 نمازیں پڑھے محمد اس کی شفاعت کرے گا، وہ کتنا خوش نصیب ہے جو مسجد نبوی کی جگہ خرید رہا ہے۔ لجپال نبی کے غلام ہو، صرف حضرت عثمان غنی کی سخاوت پہ بات کروں تو بات کہیں آگے نہ چلی جائے۔ میرے نبی جیش اسرت، وہ لشکر جب تنگی کا لشکر تھا، کچھ نہیں تھا، لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا، مال نہیں تھا، متاع نہیں تھا، خشک سالی تھی، قحط سالی تھی، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کون ہے جو آج اللہ کی راہ میں دے؟ عثمان بن عفان کھڑے ہو گئے۔ میرے نبی مسجد نبوی میں اعلان کرتے رہے، جنگوں کی تیاری مسجد نبوی میں ہوتی رہی، چندے مسجد نبوی میں جنگوں کے ہوتے رہے۔ میرے نبی مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھے، میرے نبی نے فرمایا کون ہے جو آج مدد کرے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا جو کون ہے جو آج اللہ کو قرض حسنہ دے؟ عثمان کھڑے ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان ہاں آج کیا دیتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 300 اونٹ بمائے ساز و سامان، 300 اونٹ بمائے ساز و سامان۔ میرے نبی نے پھر اعلان کیا، حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 300 اونٹ بمائے ساز و سامان۔ میرے نبی نے تیسری مرتبہ اعلان کیا، حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ بمائے ساز و سامان۔ حضرت نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں یہ عثمان غنی کا 900 اونٹ کا اعلان تھا، لیکن جب میرے نبی کے پاس آئے تو 1000 اونٹ لے کے آ گئے۔ مجمع عام میں اعلان یہ کیا تھا یہ عثمان غنی ہیں جن کی سخاوت کے چرچے ہوتے رہے۔ میرے نبی مکرم نے فرمایا جا عثمان، آج کے بعد تو جو کرتا رہے میرا مولا تجھ سے پوچھے گا نہیں۔ آپ سبحان اللہ کو میں روایت رکھتا ہوں۔ فرمایا جا عثمان، آج کے بعد تو جو کرتا رہے گا میرا اللہ تجھ سے پوچھے گا نہیں۔ ایک دن مولا علی آ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ آپ زور سے بولے میں کچھ سنا۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ حضور نے فرمایا قیامت والے دن علی سب سے پہلے جو آواز گونجے گی اور وہ یہ آواز ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا حضور نے سب سے پہلے آواز آئے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں اللہ کے دربار میں جاؤں گا، توجہ کرتے ہیں نا، کہا میں اللہ کے دربار میں جاؤں گا، تھوڑی دیر کے لیے رکوں گا، رب فرمائے گا مصطفیٰ جنت میں جاؤ۔ یہ الگ بات ہے میرا مصطفیٰ امت کو لے کے جائے گا، اے مصطفیٰ آگے جائیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں آگے تھوڑی دیر رک کے آگے چلا جاؤں گا، پھر آواز آئے گی ابو بکر کہاں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علی ابو بکر آئیں گے، وہ بھی رکیں گے، پھر وہ جائیں گے، پھر اللہ فرمائے گا عمر کہاں ہے؟ پھر عمر آئیں گے، وہ بھی رکیں گے، وہ بھی چلے جائیں گے، پھر آواز آئے گی علی کہاں ہے؟ توجہ کرنا میرے جملے پہ، میں نے پیچھے کہا تھا کہ اے عثمان جا، آج کے بعد اللہ تجھے نہیں پوچھے گا۔
میرے نبی نے فرمایا اللہ فرمائے گا علی کہاں ہے؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے بعد ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کے بعد عمر، باری تو عثمان کی تھی۔ پتہ چلا علی کا بھی یہ عقیدہ تھا، آقا کے بعد باری ابو بکر کی ہے، ابو بکر کے بعد باری عمر کی ہے، عمر کے بعد باری عثمان کی ہے، عثمان کے بعد باری علی کی ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی صاحب، آپ بھی اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے چلے گئے، ابو بکر آیا، عمر آیا، پھر باری تو عثمان کی تھی، پھر میں کیسے آ گیا درمیان میں؟ حضور نے فرمایا اے علی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی یا اللہ میری امت میں با حیا والا اور شرم والا وہ عثمان ہے، اللہ تیرے دربار میں کھڑا نہیں ہو سکے گا، اس پہ کب کبھی طاری ہو جائے گی، یا اللہ میرے عثمان سے حساب نہ لینا، بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دینا۔ میرے نبی نے فرمایا علی میں نے اللہ سے دعا کی ہے اور میں نے روایت پڑھی ہے، میرے نبی نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ عثمان غنی کے متعلق حضور نے فرمایا عثمان غنی سے میرا رب حساب نہیں لے گا، اس لیے کہ ہر میدان میں حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر میدان میں میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے اور اسلام کی خدمت کرتے رہے، ہر میدان میں عثمان نے خدمت کی ہے۔ میرے نبی نے ایک مقام پہ فرمایا جاؤ عثمان، اے میرے صحابہ، لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت یعنی فی العثمان، فرمایا صحابہ سنو، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی، میرے نبی نے فرمایا ہر کسی کا، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی جنت میں ساتھی ہوگا، فرمایا میرا جو ساتھی ہوگا عثمان بن عفان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر میدان میں جب اعلان کیا تو عثمان آگے آ گیا۔ اور سیدنا میں آپ کے ذوق کے لیے ایک شعر ڈھونڈ رہا ہوں، آپ سبحان اللہ کہہ دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور نیم دراز ہے، آقا نیم دراز ہے، فل سوئے نہیں ہوئے، لیٹے نہیں ہوئے، نیم دراز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دستک ہوئی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا فرمایا پوچھو عائشہ کون ہے؟ پوچھا گیا تو اس وقت کہا ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق ہے، حضور نے ان سے بات کی، المختصر کر رہا ہوں وقت ٹائم میں نے اب دیکھا ہے۔ حضرت عمر آئے، حضور اسی طرح نیند دراز لیٹے رہے، عثمان غنی ہے تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے اور تہبند حضور نے وہ بھی صحیح کیا، چادر مبارک بھی صحیح کی، پنڈلی سے تھوڑی ہٹی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ پاک نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا ہے، عمر ہے، آپ اسی طرح لیٹے رہے، اور عثمان ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھ کے بھی بیٹھ گئے اور کپڑا بھی صحیح کیا۔ حضور نے فرمایا عائشہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اور میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں بابا، جس سے خدا حیا کرے، جس سے مصطفیٰ حیا کرے، جس سے فرشتے حیا کریں، وہ کتنا بے حیا ہے جو عثمان سے حیا نہ کرے، وہ کتنا بے حیا ہے جو عثمان کا حیا نہ کرے۔ اور اگر روایات یہاں ساری رکھوں تو وقت درکار ہے، حضور جنازہ نہیں پڑھاتے تھے اس شخص کا جس کے دل میں بغض عثمان ہوتا تھا، اللہ کے نبی اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ تو یہ ساری، اللہ بھی حیا کرے، فرشتے بھی اس سے حیا کریں، مصطفیٰ بھی اس سے حیا کرے، یہ سارا فضائل، یہ مناقب، یہ شان، یہ عظمت، یہ کہاں سے ملی ہے؟ تو کسی نے اس کی ترجمانی کی ہے جن نے آپ دی کی تھی غلامی یا
جن نے آپ دی کی تھی غلامی یا رسول اللہ مشکل نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں، جن نے آپ دی کی تھی غلامی ہاں جی ہاں، جن نے آپ دی کی تھی غلامی او فرشتے اس نو دیں دے سلامی فرشتے اس نو دیں دے سلامی 18 ذوالحج سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال یعنی شہادت کا دن ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر قرآن کی حفاظت کی بات آئی تو عثمان آگے تھا، جس نے قرآن مجید کو جمع کیا اور جمع کر کے مختلف ممالک کے اندر جمع حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہو چکا تھا، اور پھر اس کی اشاعت کے اوپر کام، اور پھر اور جمع کر کے اس کے ایک نسخے کے اوپر امت مسلمہ کو اکٹھا کر کے اور مختلف ممالک کے اندر جس نے پھیلایا اس کا نام عثمان ہے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس انداز کی شہادت ہے بابا، جہاں 3 دن ہمیں یاد ہے کہ حسین 3 دن کا پیاسا تھا، اکبر 3 دن کا پیاسا تھا، اور اصغر 3 دن کا پیاسا تھا، قاسم 3 دن کا پیاسا تھا، عباس 3 دن کا پیاسا تھا، وہیں پہ حضرت عثمان غنی 3 دن کا نہیں، 5 دن کا نہیں، 9 دن کا نہیں، 17 دن کا نہیں، 21 دن کا نہیں، 31 دن کا نہیں، عثمان 40 دن کا پیاسا تھا۔ 40 دن حضرت عثمان غنی نے روزہ رکھا، اور عثمان غنی کو اس بیرے روما سے پانی نہیں پینے دیتے تھے جس کو عثمان نے خود خریدا تھا۔ اور میں اسی بات کے اوپر بات کو ختم کر رہا ہوں، بھائی کسی کی شہادت کی گواہی کوفہ کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی حنین کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی خیبر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی صحرا دیں گے، گلیاں دے گی، مکہ دے گا، مدینہ دے گا، احد کا میدان دے گا۔ عثمان تیری عظمت کو سلام، تیری شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ عثمان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے شہید کیا، اللہ کی عزت کی قسم عثمان اس وقت اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا، اور سیدنا عثمان غنی کو شہید کر کے انہوں نے سمجھا کر گئے، اور گلا گھونٹ دیا، واپس گئے تو پیچھے پلٹ کے دیکھا، پھر عثمان اٹھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، پھر وہ دوڑتے آئے، عثمان کے اوپر وار کیا، قرآن کھلا ہوا تھا، قرآن اور عثمان کا ساتھ دیکھو، قرآن کھلا ہوا تھا اور عثمان غنی تلاوت کر رہے تھے، اور جب شہید کر لیا تو دیکھا کہ خون کے قطرے حضرت عثمان غنی کے قرآن کے پہلے سپارے کی اس آیت کے اوپر تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے لیے کافی ہوں، وہ سمیع العلیم، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی آیت کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا وہ قطرہ تھا، تو میں اس لیے کہتا ہوں ہر ایک کی گواہی کوئی نہ کوئی میدان دے گا، عثمان وہ ہے جس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ اور ہم اس لائن کو بتانا چاہتے ہیں، اس بےایمان کو بتانا چاہتے ہیں، اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لوگوں تم جتنا قرآن کے اوپر حملے کر لو، اس کا محافظ خود میرا رب رحمان ہے، اس قرآن کا محافظ اللہ ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔
بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے قرآن کی حفاظت کی اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق